بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مہک محمود ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعارف قرآن۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں قرآن کے معنی کیا ہیں۔ قرآن لفظ قرات سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا، مینس کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک جو ہے وہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جانتے ہیں شرعی اصطلاحی مفہوم۔ قرآن مجید سے مراد ایسی کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور نماز میں اس کی کیا کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی کریم ہمارے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنی روزمرہ کی جو نماز ہم 5 وقت کی ادا کرتے ہیں اس میں ہم قرآن پاک کی چند آیات، چند صورتیں کیا کرتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ نزول قرآن۔ نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن پاک کا آغاز ہوا تھا نازل ہونا، وہ جگہ کون سی تھی؟ غار حرا تھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے غار حرا سے ہی قرآن پاک کا آغاز ہوا تھا نازل ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سی پہلی صورت تھی جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور کتنی آیات پر مشتمل تھی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ پہلی وحی، سب سے پہلی جو صورت ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ سورہ علق تھی۔ ٹھیک ہے، یہ رمضان مبارک کے مہینے میں نازل ہوئی تھی اور تقریباً 30 سال تک قرآن پاک کا نزول نازل ہوتا رہا، مینس کہ قرآن پاک کو مکمل ہونے میں ٹوٹل 30 سال لگے۔ پہلی 5 آیات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ ہے سورہ علق کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا اس ساری مخلوق کو اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھ اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا۔ ان 5 آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کرنے آئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ پڑھنے سے مراد یہ کہ اللہ کی عبادت کا کہا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں جنہوں نے آپ کو بنایا ہے، سب کو بنایا، انسان کو بنایا، خون کے لوتڑے سے بنایا۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی پوری ایک ڈیٹیلز ہے، انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سچویشن تھی، اس ٹائم کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریئیکشن، سب کچھ کیا ہوا تھا، تو ان پہ بھی میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن ابھی میں آپ کو شارٹ ورڈنگ میں بتا دیتی ہوں کہ اس ٹائم کیا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کرنے آئے تھے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے مطلب کہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی نازل ہوئی، سردیوں کا موسم تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آیا کہ گھبراہٹ سی فیل ہونے لگی۔ تو اسی سچویشن میں، اسی کنڈیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، گھر جا کے آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ آپ جلدی سے میرے اوپر کیا کریں، کمبل ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں ایک دم سے اتنی کپ کپی طاری ہو گئی تھی، تو اس طرح سے یہ سچویشن ساری حل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ اس پہ بھی میں آپ کو پراپر ویڈیوز بنا کے آپ کو اچھے سے ایکسپلین کروں گی کہ پہلے وحی میں کیا کیسے سچویشنز آئی، کیا کیا واقعات ہوئے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے سینڈ کروں گی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید اتارا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید قیامت تک انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نہ صرف ہمارے لیے آخرت کے لیے ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہر طرح کے مسائل کا حل ہے، ہر طرح کے مسئلوں کے بارے میں، ہر طرح کے رشتوں کے حقوق کے بارے میں باقاعدگی کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہو، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، اس کا حل آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن پاک جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے نازل کیا۔ اوکے، اب ہمارا پوائنٹ ہے آسمانی کتابیں اور ان کا نزول۔
قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد بیان کیے گئے تھے وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں نا، جتنی جو بھی نازل ہوتی تھی اس میں لوگ کیا کرتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، دور کے ساتھ ساتھ یا اپنے مطلب کہ سچویشن کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، ان میں چینجنگز لے آتے تھے، مطلب اپنے اختیار کے مطابق اس میں چینجنگ کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتی تھی کہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی، محفوظ ہی نہیں رہی۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جیسے اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، ویسے ہی آج تک ہم مسلمانوں تک پہنچتی آ رہی ہے اور تا قیامت ایسے ہی رہے گی۔ اس میں کسی بھی قسم کی زیر زبر پیش کی کہیں سے بھی مطلب کہ کوتاہی وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے، نہ اپنا ورڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کی ذمہ داری جو ہے اللہ پاک نے خود لی ہے کہ قرآن پاک میں نے خود نازل کیا ہے تو میں خود اس کا ذمہ دار ہوں، مطلب میں خود اس کی کیا کروں گا، حفاظت کروں گا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو آسمانی کتابوں کے نام اور کن کن پیغمبروں پہ نازل ہوئی وہ بتاتے ہیں۔ ٹوٹل آسمانی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اوکے جی، اب ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا ہے، قرآن مجید کے معنی، مفہوم، ٹھیک ہے، نزول قرآن، اس کے بعد ہم نے پہلی آیات پہلی وحی کون سی تھی وہ پڑھی ہے، اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا یہ ہم نے آج کے اس لیکچر میں سمجھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آسمانی کتابوں کے نام اور ان کون کون سے پیغمبروں پہ نازل ہوئی یہ سب کچھ ہم نے آج کی اس لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو حفاظت قرآن کے بارے میں بتاؤں گی کہ حفاظت قرآن کیسے کی تھی اس دور میں، ٹھیک ہے، اور ان کو کس طرح سے جامع تدوین کی تھی، مطلب کس طرح سے انہوں نے آیتوں کو جوڑا تھا کہ کون سی آیت پہلے اور کون سی آیت بعد میں، اور کس طرح سے صحابہ نے ان کی مطلب کہ حفظ کیا تھا، اس کے اوپر انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اس پہ بناؤں گی اور آپ کو پراپرلی گائیڈ کروں گی ان سب کے بارے میں۔ تو تب تک کے لیے جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔